اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال جن سعادت مند بندوں کو حج کی سعادت بخشی ہے وہ پہنچ رہے ہیں اور پہنچنے والے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال جو گئے ہیں ان کو بھی قبول فرمائے، اور جو جانے والے ہیں ان کے سفر میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے. یہ جتنے بھی عبادات ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں کیا سائنٹیفک فائدہ ہے، یہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کے کرنے پہ ہمارے بدن کے لیے یا ہمارے لیے دوسرے فوائد دینے والے ہیں. عبادات میں یہ دیکھا نہیں جاتا. ساری عبادتیں عشق کو بتانے والی ہیں، محبت کو بتانے والی ہیں. میرے رب نے حکم دے دیا، میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. اب یہاں کوئی سائنٹیفک وجہ تلاش نہیں کریں گے، بلکہ میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنا یہی عبادت ہے. اللہ رب ذوالجلال نے نماز کا بھی ذکر فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے بیان فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اور اللہ رب ذوالجلال نے روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم فرمایا. کتبہ تم پر فرض کیے گئے روزے، تو نماز کا حکم اس طرح سے، زکوٰۃ کا حکم اس طرح سے، روزوں کا حکم اس طرح سے. اور جب حج کی فرضیت اور حج کے حکم کو بیان کرنے کا وقت آیا تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. یہاں اللہ نے سب سے پہلی بات جو ذکر فرمائی کہ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. تمہارے اندر یہ جذبہ نہ پیدا ہو جائے کہ مال ہے میں حج کے لیے نکل رہا ہوں، مجھے صحت ملی ہے اس کے لیے حج کے لیے نکل رہا ہوں. نہیں، اللہ نے توفیق بخشی، میں نکل رہا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حج کے سفر کے لیے روانہ ہونے جا رہا ہوں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان لوگوں پہ اللہ رب ذوالجلال نے حج کو فرض قرار دیا. میرے نبی علیہ السلام نے بھی جو 10 ہجری کا سال تھا، ہجرت کا 10واں سال تھا، اس سال آپ نے حج کے لیے روانہ ہونے کا اعلان فرمایا اور حضرات صحابہ سے فرمایا کہ اطراف و اکناف بھی اعلان کریں کہ نبی حج کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں. تیار ہو گئے. حضرات صحابہ کے 12,000 کا مجمع جمع ہو گیا آپ کے ساتھ یہاں اس وقت نکلنے کے لیے. مدینے کے اطراف میں جتنے تھے یہاں جمع ہو گئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تیاری کر کے
ذوالحلیفہ جسے آج بیر علی کہا جاتا ہے وہاں پہنچے، وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے غسل بھی فرمایا، اور بال آپ کے لمبے تھے، شانوں تک آپ کے بال نیچے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تیل بھی لگوایا، شہد بھی لگوایا۔ شہد اس وجہ سے جو گون کا کام کرتا ہے کہ بال نہ اڑیں، ہوا تیز آئے۔ یہ زمانہ ہے کہ ہم ہوائی جہاز پہ سوار ہو گئے اور پہنچ گئے اپنی منزل پہ، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھ کے حج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ آندھی بھی آئے گی، طوفان بھی آئے گا، ہوائیں بھی چلے گی، تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بالوں میں شہد بھی لگوایا، 2 چادریں باندھ لی، اور ایک چادر نیچے اور ایک چادر اوپر، اور آپ نے نماز ادا فرمایا 2 رکعت۔ پھر اس کے بعد آپ اونٹ پہ تشریف لائے۔ قیام کرنے کے بعد اونٹ پہ تشریف لانے کے بعد اللہم لبیک حجن کے الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے تھے۔ حضرت جبرائیل امین حاضر ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اس حج کے ساتھ عمرے کو بھی جمع فرما لیں، آپ عمرہ ادا کریں پھر حج ادا کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل امین کی گزارش پہ لبیک حجن و عمرن، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کے الفاظ آپ نے ادا فرمایا۔ تو اس لیے آپ کا جو حج تھا وہ حج قران تھا، مطلب یہ ہے کہ ایک ہی احرام میں آپ نے عمرہ بھی ادا کیا، عمرہ کھولا نہیں، اور یعنی احرام کھولا نہیں، پھر اس کے بعد اسی احرام سے آپ نے حج ادا فرمایا۔ تو اس لیے اس حج کو حج قران کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سفر پہ نکلے، کئی منزلوں پہ ٹہرتے ٹہرتے ایک مقام ابوا، ایک 60 70 80 فیٹ اونچا ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی بلندی پہ آپ پہنچے۔ وہاں جو صحابہ کی تعداد تھی 60 سے 70 ہزار صحابہ کی تعداد ہو گئی۔ 12,000 صحابہ مدینے سے نکلے، راستے میں جمع ہوتے ہوتے مقام ابوا مکے سے بالکل قریب، اب یہاں تعداد ہو گئی 60,000 سے 70,000 صحابہ کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اب یہاں ذرا عام جگہ سے ہٹ کے، عام راستے سے ہٹ کے ذرا راستہ بدلا، اور مقام ابوا جو پہاڑی ہے ایک چھوٹی سی، اس پہ پہنچے۔ حضرات صحابہ آپس میں بات کرنا شروع کیا کہ یہ نبی علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، یہاں کیا ہے۔ جی ہاں، یہاں میرے نبی کے والدہ کی خبر مبارک تھی، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام مقام ابوا پہ پہنچے تو پہاڑی پہ پہنچ گئے، اور صحابہ سے فرمایا کہ آج رات ہم یہیں قیام فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ماں کی قبر کے پاس پہنچے تو سرانے پہ تشریف لے گئے، اور جیسے ایک بچہ بیٹھتا ہے اسی طرح آپ 57 سال بعد، ماں کے انتقال کے 57 سال بعد آپ تشریف لائے ہیں۔ جیسے ایک بچہ بیٹھتا ہے اسی طرح ماں کی قبر کے سرانے آپ بیٹھ گئے، ایسے پیر اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے چہرہ نیچے کر کے آپ روتے گئے۔ جو صحابہ تھے دیکھتے گئے کہ آپ کی جو گھنی داڑھی تھی وہ پوری بھیگ چکی تھی، نیچے پانی آنکھوں کا جو آنسو نکل رہے تھے، ٹپک رہا تھا پانی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ پورا تصور اپنے ذہن میں آ گیا۔ صرف 6 سال کی عمر تھی، ایک ماں کی خدمت گزار باندھی تھی، اور آپ تھے یہاں اس پہاڑی پہ پہنچے تھے۔ یہاں آپ کی ماں آپ سے جدا ہو گئی،
وہیں گڑھا کھودا گیا، وہیں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی جو ماں کی باندھی تھی ہاتھ پکڑ کے نیچے لے کے آئی، 6 سال کا بچہ، نیچے آنے کے بعد ہاتھ چھڑا لیا، پھر دوڑتے ہوئے ماں کی قبر پہ پہنچے تھے۔ وہ سارا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا کہ یہ ماں کی قبر ہے۔ آج ہم لوگ جو اپنی ماؤں کو ذلیل کرتے ہیں، اپنی ماؤں پر چلاتے ہیں، اپنی ماؤں پر ظلم ڈھاتے ہیں، ذرا غور کریں کہ نبی نے کیسے عمل کر کے دکھایا۔ ماں کی قبر پہ بیٹھ کے آپ رو رہے ہیں، جی ہاں، پوری رات گزارا وہیں، پھر اس کے بعد آگے کا سفر آپ نے طے فرمایا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے نبی نے اپنی ماں کی یاد تازہ فرمائی، اور ایک موقع پہ آپ نے یہ جو بیان فرمایا تھا کہ اگر میں فرض نماز میں ہوتا، عشاء کی فرض نماز میں سورہ فاتحہ مکمل کر چکا ہوتا، اور میری ماں اگر کسی ضرورت کی وجہ سے آ کے مجھے پکارتی، بیٹے محمد، میں اپنی رکعت کو توڑ دیتا اور اپنی ماں سے پوچھتا، ماں بتا تیری ضرورت کیا ہے؟ اتنا میں احترام کرتا اپنی ماں کا۔ اسی لیے ایک رضائی ماں آئی تھی اس وقت، بی بی حلیمہ سعدیہ، تو آپ نے اپنے اس جیسے چادر اوڑھتے ہیں اپنے اوپر، اس چادر کو نکال کے نیچے بچھایا اور بچھا کے کہا، اماں اس پہ بیٹھ جا۔ رضائی ماں کا آپ نے اتنا احترام فرمایا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی ماؤں کو عزت دیں، ان کا ادب و احترام کریں، لیکن جتنا حق ہے وہ حق ادا کریں، حق سے زیادہ نہیں کہ بیوی کو ہم رون دیں، بیوی پر ظلم ڈھا دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے بیوی کا بھی حق دیا ہے، ماں کے بھی حق دیا ہے، تو ہم انشاءاللہ آئندہ اسے آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آگے گئے، تنعیم میں قیام فرمایا، اور کئی مقامات پہ قیام کرتے ہوئے تنعیم میں، جہاں آج ہم اگر عمرہ کرنا ہو تو وہاں مکے والے پہنچ کے احرام باندھ کے پھر دوبارہ عمرہ ادا کرتے ہیں، وہاں آپ قیام فرمائے، پھر اس کے بعد آپ عمرہ ادا فرمایا۔ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد مکے ہی میں قیام فرمایا۔ جب 8 ذی الحج آئے، 8 ذی الحج، تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مینا کے لیے تشریف لے گئے۔ مینا میں آپ قیام فرمایا۔ 8 ذی الحج کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، 9 ذی الحج کی فجر کی نماز آپ نے مینا میں ادا فرمانے کے بعد جیسے ہی سورج نکلا تو آپ عرفے کی طرف نکل پڑے۔ عرفہ آپ پہنچے، وہاں قیام فرمایا۔ جو مسافر ہوتے ہیں، اس لیے کہ امام بھی مسافر ہوتے ہیں، جو مسجد ہے اس مسجد میں جو لوگ نماز ادا کریں گے، ظہر کی عصر کی نماز اکٹھا ادا ہوتی ہے۔ ظہر کی اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے قیموں میں نماز ادا کرتے ہیں تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کریں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مسافر تھے تو آپ نے اسی مسجد میں قیام فرمایا، ظہر اور عصر آپ نے ادا فرمایا۔ پھر اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد سے لے کے یا اس سے پہلے تقریباً 6 گھنٹوں کا وقت ذکر فرمایا ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں وقوف عرفہ۔ 6 گھنٹوں تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کے لیے، قوم کے لیے، امت کے لیے دعا فرماتے رہے، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، سب کے لیے۔ عرفے کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صبح سے لے کے اس وقت تک بھی کچھ کھایا نہیں تھا، پیا نہیں تھا۔ بعض صحابہ کو یہ شبہ ہو گیا کہ کہیں آپ روزے سے تو نہیں ہیں۔ ام فضل تھیں تو انہوں نے ایک دودھ کا پیالہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش فرمایا۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ لیا اور اسے نوش فرما لیا، تو حضرات صحابہ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ عرفے کے دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام روزے سے نہیں ہے، جو حاجی ہوتے ہیں وہ روزے سے نہیں ہوں گے، لیکن جو لوگ اپنے اپنے مقام پر ہوں گے وہ عرفے کے دن کے روزے کا اہتمام فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 گھنٹوں تک دعا کا اہتمام فرمایا۔ مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، اب حکم یہ ہے کہ جیسے ہی مغرب کی نماز کا وقت آئے تو اول وقت میں مغرب کی نماز ادا کریں، اذان ہوگی، اقامت ہوگی، نماز ادا ہوگی۔ لیکن یہاں عرفات کے میدان میں رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ یہاں آپ مغرب کی نماز ادا کیے بغیر مزدلفہ جائے، مزدلفہ میں عشاء یعنی مغرب کی اور عشاء کی نماز ادا کرے۔ مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، جاتے جاتے کوئی بات نہیں، راستے میں بھی ادا نہیں کریں گے، مزدلفہ کے میدان میں پہنچنے کے بعد اکٹھا عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز آپ ادا کریں گے، پہلے مغرب کی بعد عشاء کی نماز۔ یہی تو عبادت ہے، اسی لیے میں نے کہا عبادت میں نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اسی پہ ہم عمل کرتے ہیں، اپنے طرف سے کوئی عمل نہیں کریں گے۔ کوئی حاجی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے ملک میں اب تک مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں ادا کرتا تھا، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ادا کرتا تھا، اس لیے میں یہاں عرفات کے میدان میں اس لیے کہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، میں یہاں مغرب پڑھ کے میں عشاء وہاں مزدلفہ میں ادا کروں گا۔ میرے نبی کے حکم کی مخالفت ہوگی؟ نہیں، حاجی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ایمان والا اسی پہ عمل کرتا ہے جیسے نبی نے عمل کر کے بتایا کہ اب یہاں جبکہ یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، یہاں ہم نماز ادا نہیں کریں گے، مزدلفہ کے میدان میں پہنچ کر ہم نمازیں ادا کریں گے، وہاں دعا کا اہتمام کریں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو مزدلفہ کی رات ہے یہ شب قدر کے برابر اللہ رب ذوالجلال ثواب عطا کریں گے۔ عرفات کے میدان میں حاجی تھک مارے یہاں آتا ہے، ہم نے بھی جب دیکھا کہ جی ہاں زمین ہمارا بچھونا ہے، آسمان ہمارا چھت ہے، وہاں کوئی پرسان حال نہیں، نفسی نفسی کا عالم، ہر طرف وہاں سفید چادر اوڑھے ہوئے عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، یہاں جمع ہیں۔ میدان محشر ایسا ہی ہوگا، ہر ایک اپنے اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا، کسی کو کسی دوسرے کا خیال نہیں آئے گا۔ مزدلفہ کا وہ میدان، مزدلفہ کی وہ رات اسی طرح ہمیں حاجیوں کو یاد دلاتی ہے جو حج پہ جاتے ہیں، دعا کرنے کی رات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باوجود تھکے ہونے کے آپ نے وہاں دعاؤں کا اہتمام فرمایا، لبیک بھی پڑھتے رہے اور ذکر بھی کرتے رہے، اور درود شریف کا ورد بھی زبان پہ جاری تھا۔ اس لیے حاجیوں سے کہا گیا کہ یہاں بھی آپ دعا کریں۔ اتنے شوقین ہونے کے آپ تہجد ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، لیکن دیکھیے کہ یہاں اس موقع پہ آپ نے تہجد نہیں پڑھا، آپ بھی آرام بھی فرما لیے، تھوڑی دیر آرام بھی فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حاجیوں کو یہ بتانا چاہا کہ تمہارا یہاں آرام کرنا بھی عبادت ہے، اس پر بھی اللہ اجر عطا کرنے والے ہیں۔ قربان جائے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے امت پر کیسا احسان فرمایا کہ دیکھو یہاں حاجی تھکے ماندے آتا ہے، اگر یہاں تہجد بھی ادا کر سکتا تھا، لیکن میں یہاں سو گیا، سو کے بتایا کہ دیکھو میں تہجد پڑھنے والا، مجھے روحانی طاقت ہے، میں پڑھ سکتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ترک فرما دیا۔ اس کے بعد آپ مزدلفہ سے سورج کے طلوع ہونے کے بعد
آپ مینا کے لیے روانہ ہوئے. مینا میں روانہ ہونے کے بعد 3 شیطان ہیں. ایک بڑا شیطان ہے, ایک درمیانی شیطان ہے, ایک چھوٹا شیطان ہے. پہلے دن صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کا حکم دیا اور مزدلفہ میں کنکریاں چننے کا حکم دیا کہ یہ میدان ہے کہ آپ یہاں 70 کنکریاں چن لیں اور مینا کے لیے تشریف لے جائیں. اور مینا میں پہلے دن جو 10 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے, اس دن فقط ایک شیطان کو کنکریاں ماریں, دعا نہ کریں. اس کے بعد آپ آئیں, آپ قربانی ادا کریں. قربانی سے فارغ ہونے کے بعد اپنے بال نکال لیں, احرام اتار دیں, اپنا لباس پہن لیں. اس کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے مکہ جائیں, مکے میں طواف زیارت ادا کریں. طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد صفا مروہ میں سعی کریں. صفا مروہ میں سعی سے فارغ ہونے کے بعد پھر دوبارہ آپ مینا تشریف لے آئیں. مکے میں قیام نہ کریں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام یہاں کہیں قیام نہیں کیا. پھر دوبارہ مینا تشریف لائے. 11 تاریخ کو زوال کے بعد آپ پہلے چھوٹے شیطان کو کنکریاں ماری, اس کے بعد دعا کیا. پھر اس کے بعد درمیانی شیطان کو آپ نے کنکریاں ماری, دعا کیا. جو کتابوں میں لکھا گیا ہے, جب میں نے پڑھا تو میں بھی تعجب میں پڑ گیا, اس لیے کہ ہم بھی کنکریاں ماری, تھوڑا سا 2-4 منٹ دعا کر کے سمجھ گئے کہ ہم نے خوب دعا کر لیا. یا میرے اللہ, آدھ پونا گھنٹہ آپ نے وہاں دعا فرمایا. ایک ایک شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد کعبۃ اللہ کے طرف چہرہ کیا, دعا کیا. چھوٹے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد, پھر اس کے بعد درمیانی شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کیا. پھر اس کے بعد بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ ذرا تنگ تھی. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر میں یہاں دعا کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا تو ایک بڑا مجمع, اس لیے کہ وہاں 70,000 ہوا تھا, لیکن جب عرفات میں آئے تو وہی 1.25 لاکھ کا مجمع جمع ہو گیا تھا. اتنا بڑا مجمع 1.25 لاکھ کا اس وقت نبی کے حج کے وقت میں, تو اتنا بڑے مجمع کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بڑے شیطان کو کنکریاں مار دیا, فوراً نکل گئے. پھر اس کے بعد آپ میں ایک چیز یہاں چھوڑ دیا کہ 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو یعنی کنکریاں مارنے کے بعد آپ قربانی بھی کرنا پڑتا ہے. جو حج قران اور حج تمتع کرتے ہیں ان کے لیے صرف فقط قربانی ہے. اب یہاں بہت سارے احباب یہ پوچھتے ہیں حج کے لیے قربانی ادا کر دیا تو کیا یہاں ہم ایک اور قربانی کرنی ہے؟ تو میں آپ کو اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے حج میں جو قربانی کی جاتی ہے, اللہ رب ذوالجلال نے عمرہ اور حج ملا کر کرنے کی جو آپ کے لیے فضیلت عطا فرمائی ہے, اس کے لیے آپ کو وہ قربانی دینا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی 63 اونٹوں کی قربانی, پورے 100 اونٹوں کو آپ نے ذبح کیا تھا, لیکن اس میں سے 63 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے آپ نے نہر فرمایا تھا. جو دیکھنے والے صحابہ تھے انہوں نے دیکھ کے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر اونٹ دوسرے اونٹ پہ کود کے نبی کے پاس پہنچنا چاہ رہا تھا کہ مجھے آپ نہر فرما دیں, مجھے آپ ذبح فرما دیں, میں آپ کے ہاتھ سے ذبح ہونا چاہتا ہوں. اونٹوں کو بھی پتا تھا کہ یہ نبی ہے, اللہ کا نبی ہے, آخری پیغمبر ہے. صحابہ نے دیکھ کے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ لکھا, یعنی صحابہ سے لکھوا کے ایک پرچی بھیج دی, وہ الگ بات ہے. لیکن اونٹوں میں یہ شعور تھا کہ ان کو یہ سمجھ تھی کہ اللہ کے نبی ذبح فرما رہے ہیں, میں اگر اللہ کے نبی سے ذبح ہو جاؤں تو میں سرخرو ہو جاؤں گا, میرے بھاگ کھل جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو 11 تاریخ کو بھی جنوں شیطان کے کنکریاں ماری جاتی ہیں, 12 تاریخ کو بھی اسی طرح زوال کے بعد چھوٹے کو, درمیان کو, اس کے بعد بڑے کو مارنے کے بعد جیسے ہی مارے فارغ ہو گئے آپ مکے آ جائیں. اگر 13 تاریخ کو بھی آپ ٹہرتے ہیں تو کنکریاں مارنے کے بعد آپ کو مکہ آنا ہوگا.
اگر نہیں آپ آ گئے 12 تاریخ تو آپ وہاں آ کے قیام کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا حج یہاں مکمل ہو جائے گا جو حج کے لیے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ وہ احباب جو حج کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں ان کے لیے اللہ سہولتیں پیدا کرے اور آسانی سے اللہ انہیں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جذبے کے ساتھ جائے اور پورے جذبے کے ساتھ حج ادا کریں، اس لیے کہ حج مشقت کی چیز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مال بھی لگے گا، دوسری یہ کہ ایک مشقت بھی ہوگی، تکلیف بھی ہوگی، برداشت کر کے حج ادا کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے لیے حج نصیب ہو گیا وہ حج سے واپس ایسے آئے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے دل پہ ایک سیاہ دبا بھی نہیں ہے گناہ کا، اسی طرح حاجی پاک و صاف ہو کے حج سے آتا ہے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان سے ہم گزارش کریں یا ہم ان کے لیے دعا کریں کہ آپ تشریف لے جائیں حج کے لیے، آپ کا سفر آسان ہو، آپ کے تمام ارکان صحیح طریقے سے ادا ہوں، آپ دعا کر کے انہیں رخصت کریں۔ جب وہ واپس آئیں آپ ان کی خدمت میں پہنچیں اور گزارش کریں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں، اس لیے کہ حاجی کی دعا ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے۔ میں آپ سے پہلے بھی کہا کہ حج پکنک کی جگہ نہیں ہے، حرم پکنک کی جگہ نہیں ہے۔ ہم وہاں جائیں تو پورے ادب کے ساتھ اور پورے تصور کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حج فرمایا تو ہم بھی جا رہے ہیں۔ بعض احباب یہ سوچتے ہیں کہ ایک دفعہ حج کے لیے چلے جائیں تو کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام ایک ہی دفعہ اپنی عمر میں اپنی زندگی میں حج فرمائے تھے، تو کیا ہم کئی مرتبہ حج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سارے احباب پوچھتے ہیں۔ اور اسی طرح عمرے کے لیے کیا ایک مرتبہ کر لیں تو کافی ہو جائے گا؟ جی ہاں، زندگی میں فرض ایک مرتبہ ہی ہے حج ایک مرتبہ ہی فرض ہے۔ اگر کوئی جانا چاہے اس میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے بعد حضرت ابو بکر جب تک رہے ہر سال حج فرماتے رہے، حضرت عمر 10 سال آپ نے خلافت فرمائی، 10 سال آپ نے حج ادا فرمایا۔ اگر ایک سال کر کے رہ جاتے تو اس کے بعد حضرت عمر بھی اسی طرح رہ جاتے، ہر سال جانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضرت عمر تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو حج فرض ہوا وہ 9 ہجری میں فرض ہوا۔ 9 ہجری میں حضرت علی کو اور حضرت ابو بکر کو دونوں کو روانہ فرمایا تھا، آپ ہمارے طرف سے نمائندے بن کر حج ادا کر کے واپس آ جائیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت علی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندے بن کے حج فرمائے تھے، لیکن 10 ہجری میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لے گئے۔ جو فرض ہوا اس کے بعد، اب 9 ہجری میں حج فرض ہوا تھا، اس کے بعد اس سال آپ تشریف نہیں لے گئے۔ 10 ہجری میں جب آپ تشریف لے گئے صحابہ کی 1.25 لاکھ کی تعداد تھی، اب اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، اس لیے حج کا موقع نہیں ملا۔ تو اگر وہ احباب جن کو اللہ نے سہولت دی حج کے لیے جانا چاہتے ہیں 2 دفعے 3 دفعے جتنی دفعے، اب ان کے اوپر نکیر نہ کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، مال ضائع کر رہا ہے، ارے پیسے ویسٹ کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ اگر کوئی نہیں جا رہا ہے، اگر ایک مرتبہ کر لیا، اس نے اپنا فرض ادا کر لیا، ہم اس کے بارے میں بھی برا نہ کہیں کہ دیکھیے اللہ نے اتنا مال دیا ہے، ایک مرتبہ کر کے بیٹھ گئے سست ہو کے، ایسا ہرگز ان کے بارے میں نہ کہیں۔ جو گئے الحمدللہ، جو نہ گئے کوئی بات نہیں، فرض ادا ہو گیا کافی ہو جائے گا۔ اللہ ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، لان تان کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حاضرین باتمکین، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ چامراج پیٹ کے عیدگاہ کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ رہی تھیں، اور کچھ فرقہ پرست لوگ شرارت کرنے کے لیے، فساد مچانے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کر رہے تھے۔ یہیں جامع مسجد میں 2 ہفتے پہلے یہاں میٹنگ بھی ہوئی تھی، اور سینٹرل مسلم ایسوسی ایشن کے ذمہ دار، اور اسی طرح جامع مسجد و مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ کے ذمہ دار، اور ہمارے اس علاقے کے اور ہماری ریاست کے مشہور و معروف قائد علی جناب BZ ضمیر احمد خان صاحب،
اور وکلا سب مل کر یہاں غور و فکر کیے کہ کیا کیا جانا چاہیے جس سے فساد بھی نہ ہو اور سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے وکیل صاحب بہت اللہ نوجوان ہیں لیکن بہت تجربہ کار ہیں، بہت فکر مند بھی ہیں، قوم کے تئیں بہت جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گوپال گوڑا صاحب کی خدمت میں پہنچ کر ساری تفصیلات رکھے اور ان سے مشورہ چاہا تو انہوں نے بہت اچھا مشورہ دیا۔ ان کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے وکیل صاحب سارے تفصیلات اکٹھا کر کے ہمارے علاقے کے MLA صاحب کی خدمت میں پیش کیا اور انہوں نے کمشنر کے سامنے بھی جو ڈاکومنٹس ہیں اسے نکال کے سارے تفصیلات کمشنر جو BBMP کے کمشنر ہیں، پولیس کمشنر ہیں، DG صاحب ہیں، CM صاحب ہیں، سب کی خدمت میں پیش کیا۔ سب نے کہا تو یہ تو مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، اس میں ہمارا حق نہیں ہے۔ ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھا، BBMP کے کمشنر نے صاف طور سے کہہ دیا کہ اس پر BBMP کا کوئی حق نظر نہیں آتا، اس پر تو مسلمانوں کا حق ہے، اس پر تو وقف بورڈ کا حق ہے، اور ایک ادارہ ہے CMA سینٹرل مسلم ایسوسیشن، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کا شکر ہے۔ اس پر ہمیں بھی اور آپ کو بھی اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور خاص طور پر ہم جامع مسجد و مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ کی طرف سے، مصلیان جامع مسجد کی طرف سے، قوم و ملت کی طرف سے ہم گوپال گوڑا صاحب کی خدمت میں، وکیل صاحب جو اسماعیل ذبیح اللہ صاحب ہیں ان کی خدمت میں، اور ہمارے اس ریاست کے مشہور و معروف قائد علی جناب BZ ضمیر احمد صاحب کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے کہ آئندہ حکمت کے ساتھ جلد بازی کیے بغیر کمپاؤنڈ کا بھی انتظام کریں گے۔ ہم آپ سب کی طرف سے ان کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں جلد بازی نہ کریں، غیر مسلم جو بھائی ہیں ان کو سمجھا کر، اس لیے کہ ایک سلگتا مسئلہ ہے۔ اب لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں، اب وہ نہیں دیکھیں گے کہ کس کی ملکیت ہے، بس ان کو ایک فساد کے لیے موقع چاہیے، تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے میں ہمارے جو علاقے کے MLA ہیں اور ہماری ریاست کے مشہور و معروف قائد ہیں، حکمت کے ساتھ جیسے آپ نے اب تک کام کیا ہے اسی طرح حکمت کے ساتھ اس کا کمپاؤنڈ بھی ہو جائے اور یہ ایک مسلمانوں کی جائیداد محفوظ ہو جائے۔ جلد بازی سے کام لیے بغیر آپ رفتہ رفتہ ذرا ذرا سنبھل کر ان غیر مسلم بھائیوں کو بھی اعتماد میں لے کر آپ اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی دعا کر دیں، اس لیے کہ آپ سب کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی نے بھی دعا کی تھی عرفات کے میدان میں، اللہ رب ذوالجلال نے نبی کی دعا کو قبول فرمایا تھا، امت کو عزت بخشی تھی، مسلمانوں کو عزت بخشا تھا۔ ہاں ہمارے لیے آزمائشیں ہیں، ہمارے لیے تکالیف ہیں، ہمارے لیے پریشانیاں ہیں، وقتاً فوقتاً امت آزمائش میں مبتلا ہوتی رہے گی، وہ اس وجہ سے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ آج ذرا ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہمارے اعمال کتنے مقدر ہیں اور کتنے غلط راستے پہ ہمارے اعمال جا رہے ہیں۔ ہماری بیٹیوں کی شادیوں میں دیکھیں کہ کیا مال اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ ہم اسے حرام راستے میں صرف کریں، خرچ کریں؟ کیا اللہ نے ہمیں عزت اس لیے دی ہے، اللہ نے ہمیں اس لیے مقام دیا ہے کہ ہماری بیٹیوں کی شادیوں میں ہم اپنی بچیوں کو نچوائیں، وہاں شراب کا استعمال کروائیں، شراب تقسیم کریں؟ اور ہم کو اللہ نے اس لیے مال دیا کہ اس پر جوا کھیلیں، اللہ نے اس لیے مال دیا ہے کہ جس پہ چاہے ظلم ڈھائیں۔ کیا ایک مسلمان اس طرح کر سکتا ہے؟ جوا بھی کھیل رہا ہے، نوجوان نشہ بھی لے رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ وقت ہے تبدیلی کا، وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا۔ اللہ نے ایک زندگی دی ہے، میں بس بہت عاجزی کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا۔ آپ نے دیکھا کہ کرونا کی وبا نے، جبکہ نوجوان بھی تھے، طاقتور بھی تھے، لیکن اس وبا نے کیسے انہیں ڈھیر کر دیا، انہیں ختم کر کے رکھ دیا، یہ اپنی آخری منزل میں جا کے آرام کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ابھی زندگی دی ہے سنبھلنے کے لیے، سنورنے کے لیے، سدھرنے کے لیے۔ اگر ہم سنبھلے نہیں، ہم سدھرے نہیں، ابھی اسی غلط راستے پہ چل رہے ہیں، ابھی ہم اللہ کی نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟
اللہ نے ایک موقع دیا ہے سدھرنے کا. اگر اب تک غلطیاں ہو رہی تھیں، اب تک اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی، ہو گئی سو ہو گئی. اب نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے. کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم چپکے سے اللہ کی بارگاہ میں آئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گزارش کرنے لگے. پورا ہماری زندگی کا کیا ہوا اللہ کے سامنے رکھ دیا. اے میرے رب، رات کی اس تنہائی میں نے یہ غلط کام کیا. اے میرے رب، مجھے پتا تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہاں تیرا حکم ٹوٹ رہا تھا، لیکن میں نے غلط کام کیا. میرے رب، دیکھے کوئی نہ دیکھے لیکن تو برابر دیکھ رہا تھا. میرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. اے میرے رب، یہ مجھے پتا تھا لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی. میں آج تیرے سامنے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرے اس عہد کو کوئی نہیں سن رہا ہے، تو سن رہا ہے، تیرے فرشتے گواہ ہیں. میں صدق دل کے ساتھ آج تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا یہ گنہگار جب صدق دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اس کے گناہ کے دفتر زمین کے اس حصے سے لے کے آسمان کے اس بلندی تک پہنچ جائے. بندے مومن صدق دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اے میرے رب، آج تیری بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ توبہ کرتا ہوں. اب اس کے بعد کوئی گناہ نہیں، کوئی نافرمانی نہیں، کوئی غلط کام نہیں. اے میرے اللہ، آج میری توبہ کو تو قبول کر لے. اب وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کا. زندگی اللہ نے دیا ہے، اب اگر ہم کر لیتے ہیں تو اللہ ہماری توبہ کو ضرور قبول کرنے والا ہے، ہماری فریاد کو ضرور قبول کرنے والا ہے. اس لیے میں آپ سے بڑی عاجزی کے ساتھ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ اگر امام صاحب، خطیب صاحب ہم سے کہہ دیتے تو ہم توبہ کر لیتے، ہم گناہ سے بچ جاتے. میں آپ سب کو گواہ رکھ کر آج یہ کہنا چاہوں گا، آج یہ بتانا چاہوں گا، اگر ہم صدق دل کے ساتھ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی، ہمارے گناہوں کو اللہ بخشنے والے ہیں، ہماری توبہ کو ضرور سننے والے ہیں. اللہ کرے جو کچھ ہوا سو ہوا. اب ایک نئی زندگی اللہ ہمیں عطا فرمائے، ایک نئی تبدیلی اللہ ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے. اگر ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، اللہ ایسی تاثیر ہماری دعاؤں میں عطا فرمائے کہ اللہ کا عرش بھی کانپنے لگ جائے. اللہ کے فرشتے یوں کہنے لگے، اے میرے رب، یہ تیرے مخلص بندے دعا کر رہے ہیں، یہ فریاد کر رہے ہیں. اے میرے رب، جی ہاں، نبی نے جب دعا کی تھی، مشکل وقت تھا غزوہ احد میں، پیٹ پھیر کے صحابہ بھاگ رہے تھے. نبی نے اعلان فرمایا، کہاں جا رہے ہو؟ آؤ. نبی جم کے کھڑے رہے. اللہ رب ذوالجلال نے نبی کی دعا پہ آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا. دوڑتے ہوئے صحابہ واپس آ گئے تھے. میں نے تفسیر میں پڑھا تھا اس وقت 12,000 مسلمانوں کی تعداد تھی، دشمن صرف 4,000 تھے. 12,000 ہونے کے باوجود بھی ہار ہو رہی تھی. تعداد پہ کبھی اللہ ہمیں کامیاب کرنے والے نہیں ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ مخلص مسلمان ہونا ہے، سچے مسلمان ہونا ہے. اگر ہم سچے مسلمان نہ بنے، کروڑ مسلمان ہو، یہ گنتی کوئی معتبر نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں سچے اور پکے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، غلط طریقے پر زندگی گزارنے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین با تمکین، اللہ کا فضل ہے کہ ماشاءاللہ جب کبھی بھی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، ہر جمعہ بل مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں اللہ کے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، یہاں پڑھنے والے طلباء کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے.
اللہ آپ کی تجارت میں برکت عطا فرمائے، آپ کی ملازمت میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے دینے کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔